جی جہانگیر ترین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو میڈم اسپیکر. میڈم اسپیکر، بجٹ ہر سال پیش ہوتا ہے. ایک قوم کی اور ایک معیشت کو چلانے کے لیے بجٹ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. تو اس سال بھی بجٹ پیش ہوا، اور بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ تخمینہ ہوتا ہے کہ آئندہ اگلے سال میں یہ ریونیوز آئیں گی، یہ اخراجات ہوں گے، یہ ڈیولپمنٹ کے خرچے ہوں گے. تو یہ ایک پلان ہوتا ہے. اگر ہم اس پلان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں کتنی اسٹرینتھ ہے، کتنی طاقت ہے، اور کیا یہ واقعی اپنے ہدف پہ پہنچے گا، تو ہمیں لازمی پچھلے سال کے بجٹ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ پچھلے سال کے بجٹ میں کیا کہا گیا، کیا ٹارگٹس ہے، اور کیا وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. میڈم اسپیکر، اگر آپ یہ دیکھیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمام ٹارگٹس جو بھی لگائے گئے تھے بجٹ میں وہ پورے نہیں ہو سکے پچھلے بجٹ میں. اور یہ فیکٹس ہیں. اتنا حالات خراب تھے کہ ایک اخبار نے تو ہیڈ لائن لگائی، گورنمنٹ آف پاکستان پرفارمنس زیرو. ہمیں سب کو افسوس ہوا، مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کی آخر کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بجٹ پچھلے سال کے ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے. اور اگر یہ وجوہات اس سال بھی موجود ہیں تو شاید اس سال کے بجٹ بھی مشکوک ہوگا. آپ کون سے ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے؟ سب سے پہلا ٹارگٹ ہے ڈیفیسٹ. جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ تھا، جو پلان کیا گیا تھا، وہ پورا نہیں ہوا. جو ٹیکس ٹارگٹ تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا. جو جی ڈی پی گروتھ ٹارگٹ تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا. شیخ صاحب نے، عبدالحفیظ شیخ صاحب، ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے بہت بہترین تقریر کی تھی پچھلے سال بجٹ پہ، اور جو میں نے یہیں فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ دس از دا بیسٹ بجٹ اسپیچ آئی ہیو ہرڈ ان ایئرز. انہوں نے تمام مسائل پاکستان کے جو تھے ان کی نشاندہی کی تھی، بڑے خوبصورت طریقے سے بات کی تھی، اور اپنا عزم انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. شاید شیخ صاحب کو کسی وجہ سے لوگوں سے سپورٹ نہیں ملی، اور جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ شاید پوری طرح نہیں کر سکے. مگر ہم نے تو عوام کی زبان بولنی ہے. میڈم اسپیکر، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم نے کوئی اسکور کارڈ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی یہ اچھے ہیں، یہ برے ہیں، 1 یا 2 یا 3. ہم دیکھیں گے کہ اس کا عوام پہ اثر کیا پڑا. سب سے پہلے آپ ڈیفیسٹ کی بات کریں. اگر ڈیفیسٹ پورا نہیں ہوگا، اگر ڈیفیسٹ جو آپ نے پلان کیا تھا وہ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا اور بڑھ جائے گا، تو مہنگائی ہوگی. سیدھی سادی بات ہے. ہم چاہے جتنی بھی تقریریں کرتے رہیں، ہم جتنے بھی دعوے کرتے رہیں مہنگائی ختم کرنے کے لیے، اگر ہم ڈیفیسٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو مہنگائی ہر حالت میں ہوگی. اس کے بعد آپ آ جائیں، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا مہنگائی کے بعد ہے نوکریوں کا. چاہے ہم اس طرف بیٹھے ہیں چاہے ہم اس طرف بیٹھے ہیں، ہماری کانسٹیٹوئنسیز میں بچے ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نوکریاں نہیں ملتی ان کو. نوکریاں کیسے ملیں گی؟ اگر معیشت کا پہیہ گھومے گا تو نوکریاں کریٹ ہوں گی. سرکاری نوکریوں کا وقت چلا گیا اور اتنی مقدار میں نوکریاں مل بھی نہیں سکتی. تو اگر جی ڈی پی گروتھ نہیں ہوگی، نوکریاں نہیں ہوں گی، اور ہم سب پہ اس کا اثر پڑے گا، ہمارے عوام پہ اس کا اثر پڑے گا. اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں بڑھے گا، ٹیکس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم قرضے لیں گے. آخر خرچہ تو چلانا ہے، ملک چلے گا، حکومت نے بھی چلنا ہے، اخراجات ہیں بہت سارے. تو جب آپ قرضے لیں گے پھر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور آپ کو پھر فورن ڈکٹیشن بھی سننی پڑے گی، کیونکہ زیادہ تر قرضے آپ لیتے ہیں باہر سے. تو میڈم اسپیکر، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اگر ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے تو ہمیں امریکن، انگریز جو ہمیں ایڈ دیتے ہیں وہ طرح طرح کی ہمیں باتیں سنائیں گے اور سناتے ہیں، اور ہمارے پہ ڈکٹیشن بھی کرتے ہیں. اس بات پہ پھر بعد میں آئیں گے. اب آ جائیں اس کرنٹ بجٹ کے اوپر، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹارگٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ 4% ہے. اب 4% ٹارگٹ میں یہ بھی بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ 4% ہوگا. ازمپشن کیا ہے کہ صوبے 125 ارب روپیہ 125 ارب روپے کا سرپلس اس سال کے آخر میں ڈکلیئر کریں گے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کوئی کریڈیبل بات ہے؟ یہ تمام صوبے تو اوور ڈرافٹ پہ چل رہے ہیں.
تو پھر یہ کہاں سے ڈیفیسٹ یہ سرپلس دیں گے؟ اور سب سے بڑا صوبہ پنجاب، 125 ارب روپے میں سے زیادہ تر حصہ پنجاب کا سرپلس کا ہوگا، سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، تو آن ریکارڈ ہے کہ وہ اپنے اوور ڈرافٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے اوور ڈرافٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس سرپلس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر یہ 125 ارب روپے کا یہ سرپلس نہ ہوا صوبوں کا، اور وہ اپنے بجٹ کو بیلنس بھی کر لیا انہوں نے، تو یہ 4.7% ہو جائے گا ڈیفیسٹ آپ کا۔ آج آپ کا ڈیفیسٹ 4.7% پہ کھڑا ہے، اور اگر کوئی اور سلپیجز ہوں گی تو یہ 5% لامحالہ کراس کرے گا، اور ہمارا تمام انفلیشن، ہماری جو مہنگائی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ بڑھتی جائے گی۔ اس کے بعد اب آ جائیں ٹیکس ریونیوز کے اوپر۔ ٹیکس ریونیوز میں آج تفصیلی بات ہونی بڑی ضروری ہے، کیونکہ بہت سی باتیں آج جاگیرداروں کی اور بڑے ویڈروں کی بھی کی گئی ہیں، اور آج موقع ایسا ہے بجٹ کا کہ اس بات کو کھل کے ہمیں بات کریں کہ آخر مسئلہ ہے کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاؤں، اس بجٹ میں جو 101 ارب روپے کے نئے سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے، 101 ارب روپے کی جو ہم نے مزید اس معیشت سے نکالنا ہے، اس میں سے 44 ارب روپیہ زراعت سے آ رہا ہے۔ 44 ارب روپیہ زراعت پہ وہ سیلز ٹیکس لگا کے آ رہا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ اس میں سے 35 ارب روپیہ تو صرف کھاد کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا، 3 مہینے کے لیے ٹیکس لگایا تھا، فلڈ کی وجہ سے لگایا تھا، کاشتکار چپ تھے، اب آپ نے وہ کہا پورے سال پہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ ٹریکٹروں پہ جو ہے 7 ارب روپے آپ وہاں سے لے رہے ہیں، 2 ارب روپے آپ نے پیسٹیسائڈ پہ جو سیلز ٹیکس لگا دیا ہے۔ اور ظلم خدا کا یہ کہ جس آدمی کی 1 ایکڑ زمین ہے، جس آدمی کی 5 ایکڑ زمین ہے، جو مشکل سے اپنا پیٹ پالتا ہے، وہ ایک غریب انسان پاکستان، غریب کاشتکار پاکستان کا اس ٹیکس دینے کو اس پہ لازم ہے، اس پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ سب سے زیادہ ریگریسو، سب سے زیادہ غریب آدمی جو ہے اس کے اوپر آپ نے وہی ٹیکس لگایا ہے جو آپ نے بڑے بڑے فارمرز کے اوپر لگایا۔ بھئی آپ ہم نے کب کہا کہ زمیندار سے آپ ٹیکس نہ لیں؟ ہم نے کب کہا کہ زمیندار سے ٹیکس نہ لیں؟ ہمیشہ زمیندار طبقہ ایک ڈیفینسو پہ رہا ہے، اور اب میرا خیال ہے موقع آ گیا ہے۔ میں جتنے اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں جو زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں، تمام کے تمام کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ٹیکس دینے میں، ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، ہم ٹیکس دیں گے، طریقہ کار واضح کریں، حکومت لینے کو تیار ہو ایک واضح طریقے کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ تمام زمینداروں کو، کاشتکاروں کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیں گے، یہ تو ممکن ہے، مگر ایک شفاف طریقہ بنائیں، ٹیکس بالکل لوگ دینے کو تیار ہیں۔ اور میں ایک اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک اور کام کریں گے تو یہ ٹیکس نہ صرف کاشتکار خوشی سے دیں گے، بس خوشی سے بڑھ چڑھ کے دیں گے۔ 80% ٹیکس جو ہے زراعت کا، 80% ایگریکلچر ٹیکس اسی ڈسٹرکٹ میں رہنا چاہیے، بالکل اس ڈسٹرکٹ سے باہر نہیں چلے جانا چاہیے۔ ہمیں اعتراض ہے، ہم جنوبی پنجاب سے میرا تعلق ہے، جنوبی پنجاب میں پاکستان کی تمام معیشت کو چلانے والی کپاس ہوتی ہے، 70% جو آپ ویٹ پروکیور کرتے ہیں اپنے شہروں کو کھلانے کے لیے وہ جنوبی پنجاب سے آتا ہے۔ ہم اس پہ سے ٹیکس دینے کو تیار ہیں، مگر ہمارا ٹیکس کہاں جاتا ہے میڈم، جناب چیئرمین؟ ہمارا ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ ہمارا ٹیکس جاتا ہے لاہور کی 8 لین کی ہائی ویز بنانے کے لیے۔ اگر آپ اس طرح کا ٹیکس لگائیں گے تو آپ کو ٹیکس لینے میں مشکلات ہوں گی۔ آپ ایک رول بنا رہے ہیں 80% ٹیکس اسی ڈسٹرکٹ میں رہے جہاں سے رہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اربوں روپے ٹیکس اگر کلیکٹیبل ہے تو کلیکٹ ہوگا، ہمارے آنکھوں کے سامنے خرچ ہوگا، ہم اس کو چیک کریں گے، ہماری ہی محنت سے ہمارے ہی سڑکیں بنیں گی، اسکول بنیں گے، ہسپتال بنیں گے، جس کی ہمارے دیہی علاقوں میں سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا ایک اصول کہ آل انکم از ٹیکسیبل، اس میں کسی کو شک نہیں، مگر جناب چیئرمین اس بات کو تھوڑا سا موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زراعت کی انکم ٹیکسیبل نہیں ہے، باقی تمام انکم ٹیکسیبل ہے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ آل انکم از ٹیکسیبل کا اصول ہمیں منظور ہے، آپ کسی سے یہاں پہ پوچھ لیں، تمام لوگوں کو منظور ہے، مگر آل انکم از ٹیکسیبل کا مطلب یہ بھی ہے کہ آڑتی بھی ٹیکس دے۔ آل انکم از ٹیکسیبل کا مطلب ہے کہ میرج ہال بھی وہ ٹیکس دیں جو ان کی انکم پہ لینا چاہیے، فکس ٹیکس نہ دیں۔ آل انکم از ٹیکسیبل کا مطلب ہے کہ تمام ریٹیلر حضرات، تمام ہول سیلر، تمام بڑے بڑے ڈیلر جو اربوں روپے کے، کروڑوں روپے کے سودے کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں تو 20 کروڑ روپے ایڈوانس کے خریدتے ہیں،
ان کو بھی ٹیکس لگنا چاہیے. آل انکم از ٹیکسیبل. مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پہ ٹیکس لگا ہوا ہے, ہم تب وہ دیتے ہی نہیں ہیں. اگر ٹیکس کوئی دیتا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا جواز ہے اس ملک میں کہنے کا کھڑے ہو کے کہ یہ جاگیردار یا وڈیرے ٹیکس دے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جاگیردار اور وڈیرے میں بہت عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں, میں نے اپنے کولیگ سے بھی پوچھا ہے, اگر کوئی مل گیا جاگیردار تو مجھے ضرور ملا دیجیے گا اس سے, کیونکہ ہمیں تو نہیں ملا, بہت عرصے سے ہم گھوم رہے ہیں اس ملک میں. تو یہ جو بات ہے نا, یہ ڈیبیٹ زمیندار ڈیفینسو پہ کیوں ہے؟ ہم کیوں ڈیفینسو پہ ہیں؟ میں 10 سال سے ٹیکس دے رہا ہوں, میرے بھائی کئی سال سے سب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, آن انکم بیسس بھی ٹیکس دیتے ہیں. بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. یہ ایک غلط فہمی ہے کئی لوگوں کو کہ اربوں روپے کمایا جا رہا ہے زراعت کے سیکٹر میں. لوگ کہتے ہیں کہ جی 21% جی ڈی پی کا حصہ ہے. 21% بالکل حصہ ہے, مگر اس میں سے 11% یعنی 50% سے زیادہ اس حصے میں سے 11% جی ڈی پی کا ہے لائف سٹاک سیکٹر کا. اور لائف سٹاک سیکٹر کو ہم سب جانتے ہیں, جو لوگ بکریاں پالتے ہیں, آپ نے آج تک پچھلے 40 سال میں دیکھا کہ ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں. جو لوگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں ان کے حالات بہت بہتر ہو گئے. مشکل سے گزارا کرتے ہیں لوگ, مگر دودھ کی قیمت کہاں سے کہاں چلے گی, گوشت کی قیمت کہاں سے کہاں چلے گی, تو وہ پیسہ کون کما رہا ہے؟ ٹیکس جناب چیئرمین ان لوگوں سے لیں جو یہ پیسہ کما رہے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ وہ تو بیچارے لوگ جو لائف سٹاک سیکٹر میں ہیں ویسے ہی کہ ویسے غریب ہیں جیسے آج سے 40 سال پہلے غریب تھے, ان کا ابھی بھی گزارا نہیں ہوتا. تو یہ 11% جو لائف سٹاک سیکٹر ہے یہ تو نہ ہونے کے برابر سرپلس جنریٹ کر رہا ہے, اور آپ نے ٹیکس کرنا ہے سرپلس کو. ہمارا زمیندار ایک تو لائف سٹاک سیکٹر سبسسٹنس فارمر ہے, اپنا صرف گزارا کرتا ہے, اپنا دال روٹی پوری کرتا ہے اور کوئی سرپلس پروڈیوس نہیں کرتا, تو ٹیکس کہاں سے دے گا وہ؟ اس کے بعد آپ رہ گیا جو زراعت کا سیکٹر جو اب 10% ہے. زراعت کے سیکٹر میں 80% پاکستان کا جو کاشتکار ہے اس کی زمین 25 ایکڑ سے نیچے ہے. 80% 25 ایکڑ سے نیچے زمین والا ہے. آپ ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتے جتنا آپ سمجھتے ہیں اس سیکٹر سے. ضرور ٹیکس آپ لگائیں. ہر انسان کو ایگریکلچر میں اگر کوئی آدمی کے بڑے باغات ہیں, زمینیں ہیں زیادہ, ان کو ٹیکس دینا چاہیے, اور ایک لا موجود ہے اس کو امپلیمنٹ کریں جا کے. ہمیں خوشی ہے یہ ٹیکس دینے سے, مگر یہ نہ کہیں کہ پاکستان کے تمام ٹیکس کی جو کلیکشن کم ہے وہ آپ ہمارے اوپر لگا دیں کہ یہ ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے. یہ نہایت غلط ہے, اور ہمیں اس بات کو کھلم کھلا آپ کہنا چاہیے, ایگریسولی کہنا چاہیے, اور ہمیں ڈیفینسو پہ رہنا ختم کر دینا چاہیے. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں, ایک بات کی گئی کہ ایف بی آر نے بڑے کمال کر دیے ہیں, 7.5 لاکھ نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈ لیے ہیں. سوال ایک دم میرے دماغ میں تو آتا ہے کہ بھائی ابھی کہاں سے ڈھونڈے تھے, تو پچھلے سال کیوں نہیں ڈھونڈے, تو اس کے پچھلے سال کیوں نہیں ڈھونڈے, تو پچھلے 5 سال پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ لوگ مکان بنا رہے تھے تو آپ کو پتہ نہیں چلا. آج آپ کہتے ہیں ہم نے بڑی قابلیت سے ان کو ڈھونڈ لیا ہے اور ہم ان کو پکڑنے جا رہے ہیں. اللہ کرے آپ کامیاب ہوں, ہم تو کہتے ہیں آپ اتنے کامیاب ہوں کہ پاکستان کے سارے مسائل یہیں پہ حل ہو جائیں. مگر جناب چیئرمین ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شاید یہ عام لوگوں کو معلوم نہ ہو, اور وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کا قانون ہے جو آفیشلی الاؤ کرتا ہے کہ آپ ٹیکس چوری کریں, آپ کالا پیسہ کمائیں, اور آپ اس پیسے کو باہر بھیجیں, باہر سے ایک آپ ٹی ٹی منگائیں, اور وہ پیسہ آپ کا جادو کے طرح وائٹ ہو گیا, جادو کی طرح وائٹ ہو گیا. کیسے؟ ایک لا ہے کہ جو باہر سے ریمیٹنس آئے گا وہ چیلنج نہیں ہو سکتا, اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا. اچھا لا تھا, ہمیں ریمیٹنس کی ضرورت تھی, لوگ بھیجتے تھے جو ملک سے باہر جا کے کام محنت کرتے ہیں, مگر یہ لا ان کے لیے ہے, یہ لا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے فیکٹریوں سے چوری کرتے ہیں, جو اپنے میں بار بار نہیں کہنا چاہتا مگر میرج ہال سے چوری کرتے ہیں اور باقی جگہوں سے شاید چوری کرتے ہوں. تو جب ان کو اپنا 5 کروڑ روپے کا گھر بنانا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک بینک کے پاس جاتے ہیں, 1% خرچہ آتا ہے, 1%. آپ وہاں پہ پیسے دیں اس کو 5 کروڑ, اگلے دن $1 کی ٹی ٹی آ جاتی ہے اور آپ خوش, پیسہ جائز, ایوری تھنگ از فائن, کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس کو تحقیق کرا لیں, اور میں آپ کو 100% یقین سے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اگر 1 لاکھ لوگوں نے یہ ٹی ٹیاں منگوائی ہیں نا اپنا کالا دھن سفید کرنے کے لیے, ان میں سے ایک بھی زمیندار نہیں ہوگا, ان میں سے ایک بھی زمیندار نہیں ہوگا. تو آپ سے پوچھتا میں یہ ہوں کہ یہ کون کرتا ہے ٹیکس چوری؟
700 ارب روپے کی ٹیکس چوری جو شوکت ترین صاحب نے کہا تھا اور جو 900 ارب روپے کا تخمینہ ورلڈ بینک نے لگایا تھا، یہ ٹیکس چوری کون کر رہا ہے؟ یہ ٹیکس چوری جو لوگ کر رہے ہیں ان کو آپ گلٹی سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ جی آپ کی وجہ سے یہ اکانومی ہو رہی ہے، کھلم کھلا کہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے کہنا جاگیردار کھا گئے، وڈیرے کھا گئے۔ وی ہیو ٹو ناؤ کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ۔ اگر یہ چوری ہو رہی ہے اور آپ نے ایک ان کو راستہ دیا ہوا ہے چوری کرو بیٹا، شاباش، جلدی کرو، جلدی چوری کرو اور اپنا پیسہ باہر سے ٹی ٹی منگواؤ، 1% خرچ ہوگا اور پیسہ وائٹ ہو گیا۔ آپ اسے سے مزید بزنس لگاؤ، آپ اس کے ساتھ جو مرضی کرو۔ جب تک جناب چیئرمین یہ قانون موجود ہے اس ملک میں ٹیکس چوری بند نہیں ہو سکتی۔ ہم نے خود اجازت دی ہے ٹیکس چوری کرنے کی، اور میں التجا کرتا ہوں فائنانس منسٹر صاحب سے کہ اس لکونے کو بند کریں، اور یہ نہ کریں کہ اب اس کے بعد تمام جو چھوٹے چھوٹے $100 یا $500 لوگ بھیج رہے ہیں ان کو بھی آپ تنگ کرنا شروع کر دیں۔ ایک طریقہ بنا لیں، جو جینوئن آدمی باہر کام کر رہے ہیں وہ پیسے بھیجے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پہ نہ آپ کا کوئی باہر رشتہ دار ہے، نہ آپ کا کوئی وہاں تعلق ہے، اور $1 ملین کی ٹی ٹی آ رہی ہے، اگلے دن $10 ملین کی ایک اور ٹی ٹی آ رہی ہے۔ دیکھیں، اب ہمیں اس ملک کو صحیح کرنے کے لیے ان بنیادی چیزوں کو اٹیک کرنا پڑے گا۔ اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ 7.5 لاکھ ٹیکس پیئر جو یہ جا کے نشاندہی کی ہے، اگر یہ کسی کے گھر جا کے نوٹس دیں گے، وہ کہے گا بھائی میری تو ٹی ٹی آئی ہوئی ہے، خدا حافظ، اللہ خیر سنے۔ تو یہ جب تک قانون بیسکلی آفیشیل بلیک کو وائٹ کرنے کا ختم نہیں ہوگا، اس ملک میں ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ایک اور جو جز ہے بہت امپورٹنٹ معیشت کا، وہ ہے جی ڈی پی گروتھ، یعنی کہ معیشت کا پہیہ کتنی جلدی گھوما اور اس سے کتنی نوکریاں کریٹ ہوئیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمارے ملک میں انرجی نہیں ہوگی اور کوئی پلان نہیں ہوگا واضح کہ یہ انرجی آ جائے، تو کدھر سے ہم یہ معیشت کا پہیہ گھومے گا؟ تو کدھر سے یہ سارے کام ہوں گے؟ کہاں سے نوکریاں ہوں گی؟ جو لاکھوں لوگ جو ہر سال آتے ہیں جاب مارکیٹ میں آتے ہیں، اس وقت کیا حال ہے؟ بجلی نہیں ہے، لوگوں نے جنریٹر لگا لیے، بڑے بڑے لوگوں نے، بڑی بڑی فیکٹری والوں نے، اس کے بعد گیس شارٹ ہو گئی۔ بابا گیس کی جنریٹر تو کوئی نہیں ہے نا جو آپ ڈیزل ڈالیں تو گیس بن جائے، پھر کیا کریں؟ فیکٹریاں بند ہو گئیں، پھر بے روزگاری۔ اور تو جب تک انرجی کا کوئی پلان نہیں ہوگا، جب تک یہ معیشت نہیں چل سکتی۔ جو بڑے بڑی فیکٹری والے ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ جنریٹر لگا لیتے ہیں، مگر جو چھوٹا سیکٹر ہے، اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کا، جس نے 5 آدمی رکھے ہوئے ہیں، 15 رکھے ہوئے ہیں، 25 رکھے ہوئے ہیں، کھراج کی مشینیں 3 لگائی ہوئی ہیں، وہ جنریٹر نہیں لگا سکتا، بجلی بند، ان کا کاروبار بند۔ تو یہ جب تک انرجی کا ہم حل نہیں کریں گے، یہ ملک بلیڈ کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، جو ہماری ایک سفید ہاتھی ہم نے پالے ہوئے ہیں، جس کو حفیظ شیخ صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ان کو ہم سب کو صحیح راستے پہ لے آئیں گے، کچھ نہیں کیا گیا اور نہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ جو طریقہ کار اب اپنایا گیا ہے، کبھی بورڈ بنا لو، کبھی اچھے آدمی لگا لو، کبھی وہ لگا لو، جب تک ہماری نیت نہیں ہوگی کہ ہم نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، جب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ مگر ہم پی آئی اے سے چھٹکارا حاصل کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم سب نے وہاں پہ وی آئی پی سیٹیں ہوتی ہیں، فرنٹ رو میں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، ہم سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم نے آگے وہ سیٹ لینی ہوتی ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے ہی پاور کو زیادہ بڑھانے کی وجہ سے اس چیز کو آگے لے کے نہیں جاتے۔ پیپکو کو لے لیں، اربوں روپے کا نقصان ہے، پھر آپ کہتے ہیں بجلی کے نرخ بڑھانے پڑیں گے۔ بابا، بجلی کے نرخ بڑھاتے ہو تو چوری اور بڑھتی ہے۔ صرف چوری کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ چوری کنٹرول کریں، نہ آپ کو بجلی کے نرخ بڑھانے پڑیں گے اور نہ آپ کو اتنا بڑا آپ کا 150-200 ارب روپے کا ہر سال کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ ڈالنا پڑے گا۔ جناب چیئرمین، ان ساری باتوں کی وجہ سے اس ملک میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ 63 سال کی ہسٹری میں اتنی سرمایہ کاری کم نہیں ہوئی جتنی کہ اس سال ہوئی۔ اور اگر سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو معیشت کیسے چلے گی؟ سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو نوکریاں کہاں سے ملیں گی؟ اب میں بار بار نوکریوں کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ اگر ہم نے اب اس ینگ لوگوں کو، عوام کو میں نوکریاں نہ دیں تو اس کے نتائج جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے آئیں گے۔ مگر اگر کوئی بجلی نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی، کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، تو یہ ملک کی معیشت کا پہیہ کیسے گھومے گا؟ مجھے یہ بتائیں۔ تو جناب چیئرمین صاحب، آخر میں اتنا اچھا سیناریو نہیں ہے، اور ہمیں اپنے دلوں سے پوچھنا چاہیے۔ ہم سب گھر بیٹھ کے، آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم سب ڈپریس ہیں۔ میں کوئی حکومت کی یہ نہیں کہتا کہ بجٹ ہے، ہم ایلائز ہیں تو ہمیں سپورٹ کریں یا وہ کریں۔
حالات نہیں اچھے لگ رہے، آئندہ کے حالات اچھے نہیں لگ رہے، اور ہمیں ان سب حالات کو خود کنٹرول میں اگر ہم نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ اگر یہ ایوان مل کے ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کرے گا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب ڈیفیسٹ 5% سے اوپر ہو جائے گا، جی ڈی پی گروتھ پھر 2-2.5% ہوگی، پھر نوکریاں نہیں ہوں گی، اگلے سال یہی ہم باتیں کر رہے ہوں گے، ٹارگٹ مس ہو جائیں گے، اور پھر ہم یہاں بیٹھیں گے کہ اس وجہ سے مس ہو گئے، اس وجہ سے مس ہو گئے، مگر ایک سال ہم لوز کر چکیں گے جناب چیئرمین۔ یہ ملک جس جگہ کھڑا ہے، ہم سب کو اس بارے میں اب اپنے دلوں سے سوچنا چاہیے کہ اس کو مل کے ٹھیک کریں۔ یہ کوئی باہر سے آ کے ملک ٹھیک نہیں کر سکتا، یوں حالات نہیں چل سکتے، یوں حالات آئندہ نہیں چل سکتے جس طرح چلتے آئے ہیں۔ اگر یہ حالات ایسے چلتے گئے تو یہ ایوان کی بلڈنگ تو یہیں رہے گی، پاکستان بھی انشاءاللہ تعالی یہیں رہے گا، مگر یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہوگا جس میں ہمارے بچے، جس میں ہم رہتے تھے۔ یہ پاکستان تبدیل ہو جائے گا، اور تبدیلی اچھی نہیں ہوگی اگر ہم اپنے آپ کو اس وقت سنبھالیں اور اکٹھے مل کے اس معیشت کو ٹھیک کریں، اس ملک کو ٹھیک کریں، جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کریں، اور اگر ٹیررزم کا چیلنج ہے تو اس کو فیس کریں۔ اب یہ والا کام نہیں ہو سکتا، کوئی اچھا طالبان کوئی برا طالبان، جو اچھے طالبان ہوتے ہیں جب وہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ برے طالبان بن جاتے ہیں، پھر وہ آ کے ہمارے کو اٹیک کرتے ہیں۔ یہ والے کام ہمیں اب بالکل جو بنیادی چیزیں ہیں اس پہ ہمیں جانا پڑے گا، نہیں تو یہ ملک اس طرح چلتے چلتے خدا نہ خواستہ بہت زیادہ کوئی نقصان نہ اٹھا لے۔ پلیز آرڈر ان ہاؤس۔ آپ کی آواز جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہو نا، سارے ہاؤس میں آواز گونج تھی، آپ پلیز۔ میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں، اور میں خود بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس ہم لوگ اپنے اپنے کمفرٹ ببل میں ہیں، کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، ہماری زندگیاں بری نہیں ہیں، اچھی زندگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، مگر اگر ہم اپنے اپنے ببل سے باہر نکل کے اس ملک کی خاطر اکٹھے مل کے جدوجہد نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی ذمہ وار ہوں گے، ہم سب ذمہ وار ہوں گے جناب چیئرمین، یہ سارا ہاؤس ذمہ وار ہوگا۔ جو لوگ باہر صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے، پڑھائی لکھائی عطا کی ہے، جو اس پر کسی پوزیشن آف پاور میں بیٹھے ہیں، ہم سب اگر اکٹھے ہو کے اس ملک کی خاطر کوئی اچھا کام نہیں کریں گے تو یہ پھر سب ہمارا قصور ہوگا، اور ہم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکیں گے۔ آخر میں ایک چیز، سیلف رسپیکٹ ہر چیز ہے۔ میں پڑھتا ہوں امریکہ کے ایوان میں، کانگریس میں کسی نے کہا اٹھ کے کہ جی ہم ان پاکستانیوں کو اتنے پیسے دیتے ہیں، ہم ان پاکستانیوں کو یہ کرتے ہیں، یہ دیکھیں کیسی حرکت ہے، اور بڑے بڑے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین، میں تو یہ کہتا ہوں کہ باقی باتیں تو چلتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، مگر ایک کام تو کریں، یہ جو کیری لوگر بل ہے، اتنا بدنام کیری لوگر بل، جس سے کہتے ہیں وہ کہ $1.5 ارب ہر سال آئے گا، اور آتا $200 ملین ہے صرف، اور وہ بھی آدھا اس میں سے خرچ ہو جاتا ہے ان کے اپنے کاروں پہ اور اپنی سیکیورٹی پہ اور ساری چیزوں پہ۔ تو آج فیصلہ کریں اس ایوان سے، ان کو کہیں گے بابا کیری لوگر بل تم اپنے پاس رکھو، ہم خود گزارا کر لیں گے اس کے بغیر۔ تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ۔ بلیغ الرحمان صاحب۔